ہوئی سردی میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس میں ایک کامن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی جو ہے نا سرخ ہو جاتی ہیں، اس میں خارش ہوتی ہے، اس میں درد ہوتا ہے، اور انگلی سے انگلی بھی جڑ جاتی ہے۔ سردی ہوتی ہے اس میں ہمیں پکنک کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، برف باری دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور اس میں سلپ بھی بڑے ہوتے ہیں، اس میں چوٹیں بھی بڑی لگتی ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، جب ہم سونے لگتے ہیں بستر بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، جتنی زیادہ سردی بڑھتی ہے بعض بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں بار بار واش روم جانے کی رات کو ضرورت پڑتی ہے۔ السلام علیکم، امید سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ اب سردی کہاں نہیں ہے، یورپ میں، گلف میں، ایشیا میں، ہر جگہ بڑھ رہی ہے سردی، اور فی الحال تو پاکستان میں بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے۔ پنجاب والی سائڈ پر بھی، سندھ والی سائڈ پہ بہت سردی ہو رہی ہے۔ اس میں ایک کامن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی جو ہے نا سرخ ہو جاتی ہیں، اس میں خارش ہوتی ہے، اس میں درد ہوتا ہے، اور انگلی سے انگلی بھی جڑ جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ایک ٹب میں پانی ڈالنا ہے، نیم گرم پانی ڈالنا ہے جتنا برداشت کر سکیں، اس میں مسٹرڈ آئل ڈالنا ہے، نمک ڈالنا ہے، اس کے اندر جو ہے پانی کے اندر اپنے پاؤں کو ڈپ کرنا ہے اس وقت تک جب پانی ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات، جب آپ کی انگلی سے انگلی جڑے، آپ نے بیٹھے نہیں رہنا، کھڑے ہو جانا ہے، ایک انگلی کو دوسری انگلی سے جو ہے ملنے نہیں دینا، اس کو نیچے پاؤں مارنا ہے، اس کو ایک فاصلہ رکھنا ہے ان میں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی جب انگلی جڑ جاتی ہے وہ بہت تکلیف دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو صاف کیا، اس میں ساکس پہنی، اور لو جی، اب آپ کی انگلیاں سرخ نہیں ہوں گی، آپ گھومیں پھریں جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری بات کہ ہم لوگ جب جیسی بڑھتی سردی ہوتی ہے اس میں ہمیں پکنک کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، برف باری دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور اس میں سلپ بھی بڑے ہوتے ہیں، اس میں چوٹیں بھی بڑی لگتی ہیں۔ اس سے احتیاط کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اچھا یہ ہم اس وقت سلپ ہوتے ہیں جب برف باری ختم ہو جاتی ہے اور برف جم جاتی ہے، کرسٹل کی طرح ہو جاتی ہے، اس میں سلپ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے جوتوں کے اوپر آپ نے ساکس پہن لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس جوتے نہیں ہیں اس سے بچنے کے لیے، سلپ ہونے سے بچنے کے لیے، تو آپ یہ کریں۔ اب ہم نے کھانا کیا ہے، کھانے کے لیے کوشش کریں گرم چیزیں کھائیں، اس میں میوے جو آپ کی گنجائش ہے وہ میوے آپ نے لازمی کھائیں۔ اس میں اخروٹ ہو گیا، بادام ہو گیا، پستہ ہو گیا، اور چلگوزہ نہیں، چلگوزہ تو بھائی بہت مہنگا ہے، 40 سے 50 ہزار روپے کلو تک کا جا رہا ہے، اس کو تو رہنے ہی دینا۔ چھوارے ہو گئے، دودھ میں بھگو کے چھوارے کھائیں، یہ تمام چیزیں آپ کھائیں اور گرم کر کے کھائیں میووں کو۔ اس کے علاوہ مرغی کے انڈے، چکن جو ہے دیسی چکن کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو دیسی چکن کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو بطخ کا جو انڈا ہوتا ہے نا، اس میں اس کی تاثیر بھی ذرا گرم ہوتی ہے، تو آپ وہ کوشش کریں آپ کو کہیں سے وہ بطخ کے انڈے مل جائیں۔ اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خوراک کے ذریعے اپنے آپ کو سردی سے بچانا ہے۔ دیکھیں زندگی کے کام چلتے رہتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ زیادہ سردی ہوگی گرمی ہوگی ہم گھر کے اندر بیٹھ جائیں، کام تو کرنا ہے نا، جس نے باہر جانا ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، جان ہے تو جہاں ہے۔ اس کے لیے انڈا جو ہے فل بوائل کر کے نہیں کھانا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہاف بوائل ہو، یعنی کہ زردی جو ہے وہ تھوڑی کچی کچی سی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے اور بہت زیادہ ایشو نہیں ہے تو آپ کچی زردی کھائیں اس موسم میں، اور اس کے اوپر تھوڑی کالی مرچ ڈالیں، اس کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے، خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ٹرک کی طرف۔ بچوں کی خاص طور پر کیئر کیا کریں، بچوں کی بھی، بزرگوں کی بھی، بزرگ بھی بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں فوراً سے جب بچوں کو فرسٹ انر پہناتے ہیں نا، وہ آپ نے فل گرم نہیں پہنانا، وول کا نہیں پہنانا، پہلے بنیان ٹائپ کا پہنانا ہے، اور وہ بھی گرم کر کے استری کر کے کپڑے پہنائیں، اور پھر آپ نے جو ہے باقی کے گرم کپڑے پہنانے ہیں۔ گرم پانی پئیں، خود بھی پئیں، گھر میں سب کو پلائیں۔ اب گرمیوں میں جو ہوتا ہے ہم کولر کے اندر برف ڈالتے ہیں، اسی طرح آپ سردیوں کے اندر گرم پانی ڈالیں، کولر کے اندر رکھیں گھر کے اندر، وہی کہ خود بخود سب پئیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو کولر کو اٹھا کر سٹور میں رکھنے کی، سردیوں میں کولر کے اندر گرم پانی رکھیں اور کہو کہ یہی گھر میں پانی ہے، یہی پیو۔ ایک دن کتنے دن صبر کریں گے، عادت بن جائے گی پھر آہستہ آہستہ، اور وہ خود بخود پئیں گے گھر والے۔ اس سے جو ہے امیون سسٹم انکریز ہوگا، سردی کم لگے گی، خون روا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ٹرک کی طرف۔ جب ہم سونے لگتے ہیں بستر بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے بستر کے اوپر پہلے تھوڑی سی استری کر لینی ہے، پھر اس کے اوپر بلینکٹ ڈال دیں، بلینکٹ ڈال کے پھر آپ بچے کو لینے جائیں
اور پھر اس کو لا کے سلا دیں. اگر آپ نے ویسے ٹھنڈے بستر پہ سلایا اس کے منہ کے اوپر بستر ٹچ ہوگا، وہ اس کو وہاں ٹھنڈ نہ لگ جائے اور ویسے کہیں سردی نہ لگ جائے. تو ہر طرح سے خیال رکھنا ہے ان ننھے منھے بچوں کا کیونکہ یہ بیمار نہ ہو، کیونکہ ان کے اندر امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یخنی بنائیں. یخنی کیسے بنانی ہے؟ یخنی کے لیے آپ نے چند چیزیں جو بتاتے ہیں وہ یہ لازمی ڈالنی ہے. اس میں کالی مرچ، دار چینی، ادرک، بس یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے، یہ 3 چیزیں. تو اور اس کے علاوہ آپ کی مرضی، آپ گوشت کسی بھی قسم کا ڈالیں، جو آپ کو پسند ہے وہ گوشت ڈالیں. لیکن میں ریکمینڈ کروں گی آپ کو کہ آپ نے گوشت میں جو ہے کوشش کریں کہ گردن کا گوشت لیں. مٹن کی بنا رہے ہو تو گردن کا گوشت لیں، دیسی چکن کی بنا رہے ہو تو اس میں بھی گردن والا گوشت جو ہے وہ لازمی لیں. اور جو ہے اس گردن کے گوشت میں ہڈی زیادہ ہوتی ہے، اس سے یخنی بہت اچھی بنتی ہے، ذائقہ بھی اچھا بنتا ہے اور اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یا پھر شولڈر کا بھی آپ لے سکتے ہو گوشت، تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن گردن کا زیادہ ٹھیک رہتا ہے. اگر چکن کا بنا رہے ہیں بچوں کو نہ دکھائیں تو اس کا جو پنجہ ہوتا ہے نا وہ واش کر کے وہ بھی یخنی کے اندر ڈالیں. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، ٹرکس ہیں، جب آپ گھر کے اندر گھر کی عورتیں کریں گی تو بہت زیادہ ہم لوگ سردی سے بچ سکتے ہیں، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ہمارا امیون سسٹم انکریز اور مختلف بیماری سے ہم بچ جائیں گے. ایک اور بات، جتنی زیادہ سردی بڑھتی ہے بعض بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں بار بار واش روم جانے کی رات کو ضرورت پڑتی ہے، اور اکثر جو ہوتا ہے وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اپنا بستر بھی گیلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ماؤں کو بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں. اب واش روم بچے نہ جائیں، زیادہ یورین پاس نہ کریں، اس کے لیے کیا ہے کہ آپ رات کے وقت بچوں کو تل کا لڈو کھلا دیا کریں. تھوڑا سا بڑوں بزرگوں کو بھی تھوڑا سا دے دیا کریں، خود بھی اگر ضرورت پڑے تو کھا لیا کریں. اس طرح آپ لوگوں کو بار بار واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اور ٹپس اینڈ ٹرکس پسند آئی ہوں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.